سورۃ الطارق. اس سورت کا ایک رکوع ہے، 17 آیات ہیں، 61 کلمات ہیں اور 239 حروف ہیں. مسند احمد کی روایت میں آتا ہے، حضرت خالد ادوانی کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو بازار ثقیف میں، یعنی طائف کا واقعہ ہے، کمان یا لاٹھی کے سہارے پر کھڑے دیکھا. آپ میرے پاس مدد حاصل کرنے آئے. میں نے وہاں آپ سے سورۃ الطارق سنی. میں نے اسے یاد کر لیا، حالانکہ میں ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا. پھر اللہ نے مجھے اسلام سے نواز دیا اور میں نے اسے اسلام کی حالت میں پڑھا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن کسی کو بھی پڑھایا جا سکتا ہے. بعضوں کا ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے نا کہ کوئی نان مسلم ہم سے پڑھنا چاہتا ہے تو کیا ہم اس کو پڑھا دیں یا اسے سکھا دیں؟ تو سکھا دینا چاہیے. حضرت معاذ نے ایک مرتبہ مغرب کی نماز میں سورۃ بقرہ اور سورۃ نساء پڑھی. آپ کو اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو فتنے میں ڈالتے ہو، تمہیں کافی تھا کہ والسماء والطارق والشمس وضحاها جیسی صورتیں پڑھ لیتے. یہ نسائی کی روایت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء، قسم ہے آسمان کی، اور سما کا لفظ سمو سے ہے. سمو کہتے ہیں بلندی کو. ہر وہ چیز جو بلندی پر ہو، اونچی ہو، اس کے لیے لفظ آتا ہے. اگرچہ ایک مخصوص اصطلاحی معنی بھی ہے، لیکن بادلوں کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہم نے آسمان سے پانی اتارا. تو اب یہاں آسمان سے مراد کیا ہے؟ بادل. تو سما کا لفظ جو ہے یہ بلندی پر واقع چیز کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں مراد آسمان ہی ہے جو معروف معنوں میں ہے. وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ، قسم ہے آسمان کی اور قسم ہے ستارے کی. طارق کا لفظ جو ہے یہ طرقہ سے ہے. طرقہ کا لفظی معنی ہوتا ہے کوٹنا، کھٹکھٹانا. اور طریق راستے کو کہتے ہیں، کیونکہ راستے پہ جب بہت سی چیزیں چلتی ہیں، جیسے انسان چلتے ہیں یا گاڑیاں چلتی ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ جیسے بیٹھتا جاتا ہے، ایک طرح سے کوٹ ہی رہے ہوتے ہیں، اس کو روند رہے ہوتے ہیں. تو اسی سے طریق نکلا ہے. پھر طریق سے طریقہ بھی نکلا ہے. اور یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے طارق. تو طارق کا معنی ہوتا ہے راستے پہ چلنے والا، فاعل کے وزن پر ہے، اور خصوصاً رات کو چلنے والا، کیونکہ عربوں کے ہاں دن کی بنسبت رات کو سفر زیادہ کرتے تھے کیونکہ گرمی ہوتی تھی دن کو. تو طارق رات کو آنے والا، رات کو نمودار ہونے والا، رات کو کھٹکھٹانے والا، یعنی اندھیرا پڑنے پہ آنے والا، رات کو دروازہ کھٹکھٹانے والا. کیونکہ مسافر جب رات کو دیر سے آئے تو پھر سب سوئے پڑے ہوتے ہیں تو اس کو زیادہ دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے. لیکن یہاں مراد مسافر نہیں بلکہ ستارہ ہے. ستارے بھی ہر وقت سفر کرتے رہتے ہیں، مسلسل ایک سفر پر ہیں. اور کس طرح پتہ چلے کہ اس کا مطلب ستارہ ہے؟ آگے آ رہا ہے آیت نمبر 3 میں کہ النجم الثاقب ہے، یہ ستارہ ہی ہے. تو قسم ہے آسمان کی اور قسم ہے رات کو نمودار ہونے والے ستارے کی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قسم اللہ کے سوا کسی اور کی نہیں کھانی چاہیے. حدیث میں آتا ہے نا کہ من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک، جس نے اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی قسم کھائی اس نے کفر کیا یا شرک کیا. لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان کی بھی قسم ہے، ستارے کی بھی، اور اس سے پہلے بھی اور بعد میں بھی بہت سی قسموں کا ذکر ہے. پہلی بات یہ کہ یہ کوئی بندہ نہیں کھا رہا. دوسری بات یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ قسم کھائی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سی اہم اور بڑی بڑی چیزوں اور نشانیوں کی قسم کھا کر ان کو گواہ بنایا ہے. کس پر؟ اپنی عظمت پر. کیونکہ بندہ اللہ کو تو نہیں دیکھ سکتا، لیکن اللہ کی مخلوق کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی پہچان کر سکتا ہے کہ وہ کتنا عظیم ہے. تو ہر نشانی، ہر آیت کیا ہے؟ دراصل خالق کی پہچان، خالق پر دلیل. تو یہاں اگر اللہ تعالیٰ اپنی کسی تخلیق کی قسم کھاتے ہیں تو وہ دراصل بندوں کو کچھ سکھانے کے لیے، اس طرح کی عظمت اور بزرگی بیان کرنے کے لیے نہیں جیسے بندہ اللہ کے نام کی قسم کھا کر بیان کرتا ہے. اور یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ اللہ کے علاوہ رسول کی یا کعبہ کی یا کسی انسان کی یا وطن کی یا باپ کی یا بیٹے کی قسم نہیں کھانی چاہیے، یہ شرک ہے. والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور قسم ہے رات کو نمودار ہونے والے تارے کی. وما ادراکا، اور کون بتائے تم کو یا کیا چیز بتائے تجھ کو. مت طارق، کہ طارق کیا ہے. ایک معنی تو یہ کیا جائے گا، اور دوسرا معنی اگر افعل التفضیل کا صیغے پر کیا جائے تو کیا ہوگا؟ اور تمہیں پتا ہے کہ وہ کیا ہے، تم خوب جانتے ہو. وما ادراک، کتنا زیادہ تم جانتے ہو. مت طارق، یعنی تم کتنا اچھا جانتے ہو، تمہیں اچھی طرح پتا ہے
کہ مت طارق، وہ طارق کیا ہے؟ النجم الثاقب، وہ ستارہ ہے چمکنے والا۔ نجم کا لفظ پیچھے بھی گزر چکا ہے سورۃ النجم میں، اور وہاں بھی ایک قسم کھائی گئی تھی، کیا؟ والنجم اذا ہوا۔ اور اسی طرح سورۃ الواقعہ میں بھی فلا اقسم بمواقع النجوم۔ اور الثاقب کا لفظ جو ہے یہ ثقب سے ہے، ثا قاف با، ثقبہ کا مطلب ہوتا ہے سوراخ کرنا۔ ستارہ بھی دراصل سوراخ کرتا ہے، کس طرح؟ اس کی روشنی اندھیرے کی دیوار میں یا اندھیرے کی چادر میں سوراخ کر کے ہم تک پہنچتی۔ جب رات ہوتی ہے تو ہم سب پر ایک چادر تن جاتی یا نہیں؟ ایسا لگتا ہے جیسے ایک شیٹ ہے، پوری بلینکٹ اوڑھ لیا ہے زمین نے اندھیرے کا۔ تو ستارے جو ہیں اس چادر میں سوراخ کر کے ہم تک پہنچ جاتے ہیں، اپنا وجود بتاتے ہیں روشنی کر کے۔ تو النجم الثاقب کا کیا مطلب ہوا؟ چمکنے والا ستارہ، یعنی سوراخ کرنے والا ستارہ، روشنی کرنے والا۔ اور یہاں النجم الثاقب آیا ہے، اور ایک دوسری جگہ پر کیا آتا ہے؟ شہاب ثاقب۔ اور شہاب شہب پیچھے گزر چکا ہے، اور وہ شعلے کے لیے آتا ہے۔ یہ کون سا ستارہ ہے جس کی بات کی جا رہی ہے؟ کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد زحل ہے یا سیٹرن ہے یا مارننگ سٹار، کیونکہ عربوں کے ہاں رات کے پچھلے پہر سخت اندھیرا ہو جاتا ہے نا، تو بالکل آخری پہر پہ جو ستارہ نکلتا تو بہت ہی چمکدار ہوتا تھا، اور سب اس کی طرف متوجہ ہوتے، تو اس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، وہ نوٹسبل ہے۔ اور رات کو سفر کرنے والے مسافر خاص طور پر لک فارورڈ کرتے تھے اس ستارے کو۔ اور ستاروں کے کام ہم قرآن مجید میں 2-3 پڑھ چکے ہیں۔ نمبر 1 راستہ دکھانا، نمبر 2 آسمان کی خوبصورتی، اور نمبر 3 شیطانوں کو مار بھگانے کا ذریعہ، یعنی قرآن مجید کی حفاظت کے لیے شیاطین کو الگ رکھا جاتا تھا، یعنی الگ کر دیا جاتا تھا ان کے ذریعے۔ تو اللہ تعالیٰ عموماً ایسی چیزوں کی قسم کھا کر، ایسی چیزوں کو سامنے لا کر ان کی طرف انسانوں کی توجہ دلا کر بات سمجھاتے ہیں کہ جو چیزیں واقعی انسان نوٹس کرتا ہے۔ یعنی آسمان پر اگر بہت سارے ستاروں کو انسان نہیں بھی دیکھتا، تو یہ جو زیادہ چمکنے والا ستارہ ہے، اور خاص طور پر اگر آپ رات کے پچھلے پہر اس ستارے کو دیکھیں تو یہ سب کی توجہ اپنی طرف مبذول کرتا ہے۔ تو اس ستارے کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ دیکھو کہ یہ ستارہ کون نکالتا ہے۔ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ۔ اور جواب قسم کیا ہے؟ یعنی قسم کھا کر کیا بات بتائی گئی ہے؟ ان کل نفس لما علیہا حافظ، ان نہیں ہے، کل نفس کوئی جان، لما یہاں اللہ کے معنوں میں ہے، مگر علیہا اس پر، حافظ حفاظت کرنے والا ہے، ہر جان پر کوئی نہ کوئی حفاظت کرنے والا مقرر ہے۔ اب وہ کون ہے؟ قرآن مجید کی ایک اور آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ۔ اور ایک اور جگہ پر آتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ ان اللہ وکل بالرحم ملکن، اللہ نے رحم پر ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے، یعنی ماں کے پیٹ میں جو بچہ ابھی تخلیق کے مرحلوں میں ہوتا ہے اس پر بھی نگران موجود ہے، وہاں بھی ایک گارڈ ہے، یعنی ہر انسان کے آگے پیچھے فرشتے ہیں جو اس کی حفاظت کر رہے ہیں، اور خاص طور پر اس کے اعمال کو ریکارڈ کرنے کے لیے۔ اور یہ عمل کب سے شروع ہو جاتا ہے؟ جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کرتے ہیں کہ جو آ کر اس کی زندگی، موت، اس کی قسمت، رزق، جنت، دوزخ کے بارے میں لکھتے بھی ہیں۔ تو ان کل نفس لما علیہا حافظ، ہر جان پر، نفس کہتے ہیں نا جان کو، ہر جان یعنی ہر انسانی روح پر حافظ موجود ہے۔ اور بعض نے اس سے مراد اللہ تعالیٰ بھی لیے، یعنی اللہ تعالیٰ خود ہر ایک کی حفاظت کر رہے ہیں۔ ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ کل کسی نے سوال کیا تھا مجھ سے کہ بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ترجمہ پڑھایا جا رہا ہے تو معلوم نہیں کہ وہ ترجمہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں، اور یہ عام طور پر لوگ اعتراض کرتے ہیں، اور اس طرح کے سوالوں سے آپ کو بھی واسطہ پیش آ سکتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ تفسیر سن رہے ہوتے ہیں نا، تو اس وقت بھی آپ جائزہ لے سکتے ہیں کہ عام طور پر جو معنی بتایا جاتا ہے اس کی پھر دلیل بھی لائی جاتی ہے۔ جیسے اگر حافظ سے مراد میں نے یہاں فرشتہ کہا ہے تو اس کو دلیل دیا آپ کو کہاں سے؟ 2 قرآنی آیات سے اور 1 حدیث سے۔ اور اگر اس کا دوسرا معنی لیا ہے تو اس کے اوپر بھی دلیل دیا آپ کو آیت الکرسی سے۔ تو جب ترجمے کے اوپر دلیل آ جائے تو پھر یہ کہہ کے کسی کو ہلانا تاکہ وہ شخص دین پہ عمل نہ کرے
یہ ایک شیطانی چال ہوتی ہے، کیونکہ اس طرح تو انسان کہیں بھی نہیں رک سکتا، کہیں بھی نہیں ٹک سکتا. تو ہمیشہ جو چیز کسی سے بھی لیں، مجھ سے لیں یا کسی اور سے لیں، تو یہ ضرور سوچیں کہ جو کوئی کہہ رہا ہے اس کی دلیل کیا ہے. تو حافظ کی کیا دلیل؟ اچھا، طارق کا معنی کیا ہے ستارہ؟ حالانکہ طارق کا معنی اگر ڈکشنری میں دیکھیں تو مسافر بھی بنتا ہے، دروازہ کھٹکھٹانے والا بھی بنتا ہے، ترجمے تو 2-3 ہیں، لیکن ہم نے یہاں کیوں لیا طارق کا معنی ستارہ؟ قرآن نے خود بتایا نجم الثاقب. کہاں جائیں گے آپ؟ کچھ اور ترجمہ کر ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو اس طرح محفوظ رکھا ہے، اور یہ حفاظت صرف الفاظ کی حفاظت نہیں ہے، اس کے معنی کی حفاظت بھی اللہ نے خود کی ہے، کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ ایسے لوگ ہوں گے کہ جو قرآن میں من مانے مطلب نکالیں گے، جو نہیں بنیں گے وہاں. تو ایسی صورت میں ہمیشہ یہ دیکھیں کہ جو بھی آپ کچھ بھی پڑھیں تو آپ اسے دیکھیں کہ یہ جو شخص جہاں سے بات کر رہا ہے اس کی دلیل کیا ہے. تو جب آپ کے سامنے دلیل آ جائے گی تو پھر اس کے اوپر آپ کا اطمینان ہو جانا چاہیے. اب یہاں پر کہا گیا کہ ہر شخص کے اوپر کوئی نہ کوئی حافظ مقرر ہے، اور حافظ سے مراد نگران. تو نگران فرشتے بھی ہیں، اور نگران اللہ تعالیٰ خود بھی نگرانی کر رہا ہے، اور اللہ کی نگرانی سب سے بڑی نگرانی ہے. اب یہ بات کر کے کیا فرمایا؟ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ. فَلْيَنْظُرْ، پس چاہیے کہ دیکھے. اور نظر کا معنی ہوتا ہے غور سے دیکھنا، اسی لیے کہتے ہیں فکر و نظر. نظر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ غور سے دیکھنا. بعض اوقات ہم کہتے ہیں یہ بات محل نظر ہے. کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ کبھی اردو پڑھی ہے؟ بولیے یہ اس کو تفسیر کریں. محل نظر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ غور کے قابل. تو نظر کا کیا معنی ہوا؟ غور کرنا، غور سے دیکھنا. فَلْيَنْظُرْ، چاہیے کہ غور سے دیکھے. صرف یہ نہیں کہ انسان بس ایسے ہی دیکھ لے، غور سے دیکھے. الانسان، انسان کس چیز کو غور سے دیکھے؟ مما خلق، کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے. مما اصل میں کیا تھا؟ من اور ما. انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ وہ کہاں سے بنا ہے، کس چیز سے بنا ہے. ایک دوسری جگہ پر فرمایا خلق الانسان من نطفۃ، سورۃ النحل میں آتا ہے کہ انسان کو اللہ نے نطفہ سے پیدا کیا ہے. سورۃ الواقعہ میں بھی آتا ہے افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون. تو انسان کی تخلیق کس سے ہوئی؟ من منی یمنا، اور یہاں پر من نطفہ ایک اور جگہ پر، اور یہاں آگے خود فرمایا خلق من ماء دافق، پیدا کیا گیا ہے وہ اچھلنے والے پانی سے. ماء پانی، منی کی طرف اشارہ ہے، دافق دفق سے. دفق کا مطلب ہوتا ہے یکدم بہنا، اچھل کر تیزی سے گزرنا، دھکیل کر نکلنا. یخرج، جو نکلتا ہے، من بین الصلب والترائب، ریڑھ کی ہڈی اور پسلیوں سے. صلب جو ہے مضبوط چیز کو کہتے ہیں، اور انسانی جسم میں انسان کی جو پیٹھ ہوتی ہے یا پشت ہوتی ہے وہ سب سے مضبوط حصہ ہوتی ہے اس کا، جو ہر چیز کا بوجھ اٹھاتی ہے. تو صلب یعنی ریڑھ کی ہڈی، وہ ترائب، اور ترائب تریبہ کی جمع ہوتی ہے، اور تریبہ کہتے ہیں پسلی کو، یعنی سینے کی ہڈی. سینے کی ہڈی اور ریڑھ کی ہڈی کے درمیان سے نکلتا ہے، یعنی ہڈیوں کے بیچ میں اللہ نے ایسی جگہ رکھی ہے جہاں سے یہ پانی نکلتا ہے. اب اس کی کئی ایک توجیحات کی گئی، اور اس میں بعض نے کہا کہ صلب مرد کی ہے اور ترائب عورت کی ہے، اور بعض نے کہا کہ نہیں، یہ دونوں ہی مرد کی ہیں، کیونکہ انسان کی تخلیق بہرحال نطفے سے ہوتی ہے، یعنی اکیلی عورت جو ہے وہ بچہ پیدا نہیں کر سکتی، لہٰذا اس سے مراد مرد ہی کی صلب اور ترائب ہے. حقیقت حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور اس میں کئی ایک تحقیقات اور کئی ایک نظریات بھی بیان کیے جاتے ہیں کہ انسان کی تخلیق کا وہ مادہ اصل میں کہاں سے آتا ہے، یعنی اس کا اوریجن کیا ہے. یخرج من بین الصلب والترائب. اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کلو دے دیے، ہنٹ دے دیے، اور پھر کیا کہا؟ اب آپ غور کرو، خود اب ریسرچ کرو. یہ بھی قرآن کا حکم ہے، اور یہ کرنا بھی عبادت ہے، یہ بھی ایک نیکی ہے. یعنی جس طرح قرآن اور ہمیں چیزیں سجیسٹ کرتا ہے، یہ بھی کرو، یوں دیکھو، یہ بھی ایک اس کا حکم ہے. لہٰذا اگر کوئی طالب علم اس چیز کے بارے میں تحقیق کرتا ہے اور پڑھتا ہے اور غور کرتا ہے، لیکن نیت اس کی درست ہے، تو اس کا یہ عمل بھی کیا ہے؟ عبادت ہے، اور وہ اللہ کے حکم پر عمل کر رہا ہے. اور یہی اسلام کی خوبی ہے کہ اسلام میں دین اور دنیا دونوں ساتھ ساتھ ہیں، اور دنیا میں رہتے ہوئے انسان دنیا کے کام کرتے ہوئے اگر اس کا مقصد اور نیت درست ہے تو وہ بھی درست. اب آپ دیکھیے کہ نیت اور مقصد ایک تو صرف یہ ہو سکتا ہے کہ ہاں ہم ریسرچ کریں اور کچھ دنیا میں نام پیدا کریں اور ہم کچھ اس سے کما لیں اور کچھ دنیا بنا لیں، ایک یہ مقصد ہو سکتا ہے. اور ایک یہ کہ
اللہ کا حکم ہے کائنات میں غور و فکر کیا جائے، انسان اپنے وجود میں غور و فکر کرے، اور اس غور و فکر کے نتیجے میں ایسی نشانیوں اور ایسے دلائل تک پہنچے کہ جس کے ذریعے پھر اس قرآن کی صداقت کو ثابت کیا جا سکے اور اللہ کی معرفت حاصل کی جا سکے اور اللہ تعالی کا قرب حاصل کیا جا سکے، تو اس نیت کے ذریعے انسان اس سارے عمل سے بھی اجر اور ثواب پاتا ہے۔ تو کسی بھی کام کے پیچھے نیت کا درست ہونا ضروری ہے، خواہ دین کا یا دنیا کا، اور نمبر 2 طریقہ درست ہو، یعنی غور و فکر کا ایسا طریقہ نہ ہو کہ جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو، یا ایسے کام نہ کیے جائیں کہ جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہوں ریسرچ کے نام پر، کیونکہ بعض اوقات ایسے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں کہ جو ان ہیومن ہیں، یا یہ کہ وہ خود انسانی قدروں کی پامالی کرتے ہیں۔ تو ایک مسلمان سائنٹسٹ ایک کام کرے گا تو وہ محتاط ہو کر وہ طریقے اختیار کرے گا کہ جس سے خلق خدا کو نقصان نہ پہنچے، یعنی ایک کام کرتے ہوئے 10 اور نہ بگڑے۔ انہ علی رجعہ لقادر، انہ بے شک وہ علی رجعہ اس کے پھیرنے پر، لوٹانے پر، لقادر البتہ قادر، یعنی جس رب نے پیدا کیا وہ رب واپس بھی پلٹائے گا۔ یعنی انسان ساری غور و فکر اور تحقیق کے نتیجے میں اس پوائنٹ پہ پہنچے کہ جس رب نے ایک ایسے پانی سے انسان کی تخلیق کی کہ جو بظاہر بہت بے حقیقت نظر آتا ہے، وہ رب آخر دوبارہ کیوں پیدا نہیں کر سکتا؟ اب آپ دیکھیے کہ دنیا میں پہلے حصے پہ تو بہت ریسرچ ہو چکی کہ انسان کہاں سے بنا اور کیسے بنا اور کیا ہوا اور کیا کچھ ہے اس سیل کے اندر، لیکن اس نتیجے پہ نہیں پہنچا کہ انہ علی رجعہ لقادر، پہلے حصے تک رک گیا اور کیا سمجھا کہ سب کچھ خود ہی ہو گیا۔ جبکہ ایک مسلمان کی کوئی بات مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ وہ آخرت کو سامنے رکھ کے کام نہیں کرتا، وہ آغاز سے انجام کا سبق لیتا ہے کہ ہر وہ چیز جس کی بگننگ ہے اس کا ایک اینڈ بھی ہے، اور وہ اینڈ کیا ہے اور وہ کیوں ہے، یعنی آخرت کیوں آئے گی اور اس دن کیا کیا جائے گا، اس کی مزید تفصیلات۔ وہ دن وہ ہوگا یوم تبلی السرائر، جس دن سرائر آزمائے جائیں گے۔ تبلا کا لفظ جو ہے نا بلا سے نکلا ہے، بلا کہتے ہیں پرکھنے کو، کھرا کھوٹا الگ کرنے کو۔ کیا معنی بلا کا؟ کھرا کھوٹا الگ کرنا، کھول کے ظاہر کرنا، یعنی چھپی ہوئی چیزوں کو کھول دینا، تجربے سے، مشاہدے سے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ آتا ہے نا وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ بَلَاءً حَسَنًا، تاکہ آزمائے مومنوں کو اچھی طرح سے آزمانا۔ اب آپ دیکھیے کہ جتنی بھی جنگیں ہوئی یا مختلف مشکلات زندگی میں آئی مسلمانوں کی، وہ دراصل کس لیے تھی؟ تاکہ کھرا کھوٹا الگ کیا جائے۔ کل بھی ہم نے پڑھا ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، مومن مردوں اور مومن عورتوں کو جو آزمائش میں ڈالا گیا، تو مکہ والوں بھی مومنوں پر طرح طرح کی آزمائشیں لا رہے تھے۔ تو ان سب چیزوں کا مقصد کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے کیوں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے ساتھیوں کو سخت ترین آزمائشوں سے گزارا؟ کیوں؟ جب اللہ تعالیٰ کسی سے کوئی کام لینا چاہتا ہے تو اس کو ایک خاص طریقے پر ٹرین کرتا ہے، اور اس ٹریننگ میں اس پر مشکلات بھی آتی، اور جو جتنی مشکلات سے گزرتا ہے اتنا ہی پختہ ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے بعض علاقوں کے بچے انتہائی میچور ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں انتہائی میچور۔ کیوں میچور ہوتے ہیں؟ کیونکہ مشکلوں سے گزرتے، وہ زندگی کے وہ حقائق دیکھ لیتے ہیں جو دوسروں کو خبر ہی نہیں ہوتے، وہ بہت جلد میچور ہو جاتے ہیں سختیوں میں پڑھ کے۔ تو سختیاں اور مشکلات جو ہوتی ہیں وہ بعض اوقات انسانوں کو میچور کر دیتی ہیں، بلکہ حقیقت میں میچور کر دیتی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان پھر اس سے سبق کیا لیتا ہے یا وہ کس نتیجے پہ پہنچتا ہے۔ قیامت کا دن بھی ایسا ہوگا کہ جس میں انسان کی آزمائش ہوگی، امتحان ہوگا، اور یہ امتحان صرف ظاہری اعمال کا نہیں ہوگا بلکہ سرائر کا ہوگا۔ سرائر جو سریرت ان کی جمع ہے، سریرت ان سے، اور سریرہ کس سے ہے؟ سر سے، راز، پوشیدہ باتیں، بھید۔ تو سرائر سے کیا مراد ہے؟ دل کے بھید، سینوں کے بھید، دلوں کے اندر چھپی ہوئی باتیں۔ اور سر جو ہوتا ہے اس کی جمع اسرار ہوتا ہے، تو سریرت ان سے سرائر ہوتا ہے۔ جیسے سورۃ العادیات میں آتا ہے نا وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، کہ صدور کے اندر جو کچھ ہے اس کو نکال کے حاصل کر لیا جائے گا، باہر لے آیا جائے گا۔ خیالات، سوچیں، ارادے، نیتیں، بغض، کینہ، محبت، نفرت، کچھ بھی مثبت خیالات، منفی خیالات، ہر چیز جو ہے ان کو کھول دیا جائے گا، اوپن کر دیا جائے گا۔ آج تو یہ سب چیزیں دل کے اندر چھپی ہوئی ہیں نا، کون کیا سوچتا ہے، کیسا ہے، منافقت ہے، ایمان ہے، شرک ہے، کفر ہے، کس کے دل میں کیا وسوسے آتے ہیں، کچھ پتہ نہیں۔ لیکن کل کو کیا ہوگا؟ ہر چیز کھول دی جائے گی۔ بلا کا کیا مطلب ہے؟
ظاہر کرنا، کھرا کھوٹا الگ کرنا، پرکھنا، کھول کے رکھنا. جیسے ایک اور جگہ پر آتا نا ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت. اور پھر ایک اور جگہ پر آتا ہے افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور اور واسروا قولكم او اجهروا به انه علیم بذات الصدور. تو یہ سرائر کیا ہے؟ بذات الصدور ہے. تو یوم، اور یوم کون سا یوم ہے؟ قیامت کا دن. قیامت کے دن سب کے دلوں کے بھید سامنے آ جائیں گے. فما لہو، پس نہیں اس کے لیے. کس کے لیے؟ اس انسان کے لیے جس کے بھید کھل رہے ہوں گے، جس کے راز باہر آ رہے ہوں گے. اس کے پاس من قوت، قوت میں سے کوئی قوت نہیں ہوگی، کچھ بھی قوت نہیں ہوگی اس کے پاس، کوئی اس کی طاقت نہیں ہوگی. ولا ناصر، اور نہ کوئی مددگار ہوگا. نہ اپنے پاس کوئی طاقت ہے اور نہ کوئی اور طاقت والا ہے کہ وہ آ کے آپ کو مدد دے. دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ اگر انسان کو ایسی کوئی سچویشن پیش آئے تو بعض اوقات خود اس چیز کو کور کر دیتا ہے اور بعض اوقات کسی اور کو بلا کے اس سے مدد لے لیتا ہے. مثلا آپ کے جسم کا کپڑا ہٹ گیا ہے، اگر آپ کو اپنا ہاتھ نہیں پہنچتا تو آپ کسی کہتے ذرا یہ میری فلاں کپڑے کو کھینچ دو تاکہ یہ میرا کمر جو ہے وہ کور ہو جائے یا ٹانگ جو ہے وہ کور ہو جائے. تو بندہ بعض اوقات بیمار ہوتا ہے نا، خود نہیں پہنچ سکتا، ہاتھ نہیں پہنچتے کچھ، تو دوسرا آ کے ڈھانک دیتا ہے، چھپا دیتا ہے. لیکن کل قیامت کے دن جب راز کھولے جائیں گے نا دلوں کی، نفرتیں اور منافقتیں، تو اس وقت نہ انسان اسے خود ڈھانپ سکے گا اور نہ ہی کوئی اور آ کے اسے چھپا سکے گا. سب کچھ عیاں ہو جائے گا. یوم تبلی السرائر فما له من قوت، کسی قسم کی کوئی قوت، ولا ناصر، اور نہ ہی کوئی مددگار. پیچھے آپ نے پڑھا نا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. ساری قوت اللہ کے پاس ہوگی، کسی انسان کے ہاتھ میں کچھ نہ ہوگا. سورۃ الحق میں بھی آتا ہے یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ. جس دن تم پیش کر دیے جاؤ گے، عرض کا مطلب تو پیش کرنا، سامنے لا کے رکھ دیے جاؤ گے. کوئی چھپنے والی چیز، خافیہ یعنی چھپ جانے والی، کوئی چھپ جانے والی چھپ نہ سکے گی، کہیں بھی انسان اسے ڈھانپ نہیں سکے گا. انسان کو بار بار یاد دہانی کرائی جا رہی ہے مسلسل کئی صورتوں سے کہ انسان اپنے آپ کو دیکھے، اپنی تخلیق پہ غور کرے، کیونکہ جب تک یہ تکبر نہیں اندر سے نکلتا نا، اور جب تک انسان اپنی اصلیت کو نہیں پہچانتا اور اپنی حقیقت سے واقف نہیں ہوتا تو اللہ کا صحیح بندہ بن نہیں سکتا. اور بار بار اسی چیز کو دوبارہ اعادے اور قیامت کی گواہی کے طور پر بھی پیش کیا گیا کہ جس رب نے پہلے پیدا کر دیا اور پانی سے بنا دیا وہ دوبارہ بھی پیدا کرے گا اور حساب کتاب ہوگا، اور ایسا سخت حساب ہوگا کہ تبلا سرائر بھی ہو جائے گا. بڑے بڑے ظاہر نظر آنے والے کام تو کیا، دل کے راز بھی سامنے کھول کے رکھ دیے جائیں گے. پھر فرمایا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، قسم ہے آسمان کی بارش والے. والسماء کے بعد ذاتی کیوں آیا ہے، زو یا زا کیوں نہیں آیا؟ مؤنث کی وجہ سے. اور رجع کا مطلب لوٹنا ہوتا ہے. اوپر انسان کے لیے بھی رجع آیا ہے اور یہاں پھر بارش کے لیے بھی لفظ رجع آیا ہے. رجع یرجع کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، پلٹنا. اب بارش جو ہے اس کو رجع کیوں کہا گیا؟ اور بارش کے لیے ایک اور لفظ بھی ہے اوب، آئی بینا تائی بینا والا، اواب والا، الف واو بے، اس کا معنی بھی لوٹنا ہوتا ہے، پلٹنا ہوتا ہے. اس لفظ کے اندر بھی ایک حکمت ہے، کیونکہ بارش کا پانی جاتا کہاں سے ہے؟ زمین سے ہی جاتا ہے نا، زمین سے اٹھ کے اوپر جاتا ہے اور پھر وہ واپس نیچے آ جاتا ہے. ایک ہائیڈرالک سائیکل ہے نا، نیچے سے اوپر جا رہا ہے، اوپر سے نیچے آ رہا ہے. تو والسماء، قسم ہے آسمان کی، ذات الرجع، جو بارش والا ہے. اور ویسے بھی بارش بار بار آتی رہتی ہے، آتی ہے پھر بادل چلے جاتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں، آنا جانا ان کا لگا رہتا ہے. تو یہاں آسمان کی قسم کھائی گئی. آسمان، اور خاص طور پر آسمان پہ جب بارش کے بادل ہوں اور بارش برس رہی ہو، برستے آسمان کو دیکھو، تمہیں اللہ کی قدرت نظر آئے گی کہ کس طرح اس پانی کو وہاں لے جاتا ہے اور پھر نیچے لے آتا ہے. اور اس کا ایک اور معنی بھی بیان کیا گیا ہے. اس کا لفظی معنی ہے قسم ہے آسمان کی جو لوٹنے والا ہے، یعنی پلٹنے والا ہے. اور اس کا ایک معنی کیا ہے کہ اس سے بارش برستی، یعنی جو پانی اوپر جاتا ہے وہ اس سے پلٹ کر واپس آ جاتا ہے. تو ایک اور معنی بھی کیا گیا ہے اور یہ ہارون یحییٰ نے کیا ہے، اس کو بھی سن لیجئے. The returning sky was sama'i dhati ar-rajr. The word ar-rajr found in the Quran has the meaning of cyclical, to return or to send back. Earth is surrounded by many layers.
each one serving an important purpose for life. Interestingly, each of these layers has the ability to divert rays into space or back down to Earth exactly as stated in the ayah. Here are some examples of the recycling functions of the Earth. Troposphere. 13 to 15 kilometers above the Earth, this layer allows water vapor from the Earth to condense and return to the Earth in the form of rainwater. Ozone. The ozone layer is at an altitude of 25 kilometers above the Earth. It reflects harmful radiation coming from space back into space. Ionosphere. The ionosphere reflects radio waves broadcast from Earth back down to different parts of the world. It acts as a passive communications satellite, making wireless communication, radio and television broadcasting possible over vast distances. تو یہ تمام طرح کے رج جو ہیں آسمان کے متعلق ہیں، خواہ وہ بارش کا رج ہو یا ہارمفل ریز کا رج واپس لوٹنا ہو یا پھر ریڈیائی لہروں کا جس کی وجہ سے آپ کا سیٹلائٹ کام کرتے ہیں ان کا پلٹنا ہو. والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع، اور زمین کی قسم جو شگاف والی. صدع کا مطلب ہوتا پھٹنا. خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، یتصدعون کا لفظ بھی آتا ہے. اور صداع کہتے ہیں سخت سر درد کو، کیونکہ اس میں سر پھٹتا محسوس ہوتا ہے جیسے کھل جائے گا. والارض ذات الصدع، قسم ہے زمین کی جو شگاف والی ہے، پھٹنے والی، پھٹ جانے والی ہے. اور زمین پھٹتی ہے تو پودا باہر نکلتا ہے. اور کس سے پھٹتی؟ بارش برستی ہے، اندر جا کے بیج کو نرم کرتی ہے اور اس میں سے چیز اگتی ہے، پھر اوپر سے زمین کھلتی ہے. اور اگر زمین نہ پھٹے تو پودے اندر سے باہر نہ نکلے. اور جتنے بڑے بڑے پودے ہوتے ہیں، مثلا آپ دیکھیں کوئی درختوں کی تنا بہت بڑا ہو جاتا ہے تو وہ اگر اس کو نکالا جائے تو زمین میں کتنا بڑا ہول ہو، تو یہ بھی سوراخ ہے نا، شگاف ہے اس کا. تو زمین میں چھید ہے، شگاف ہے، کس وجہ سے؟ پودوں کے نکلنے کی وجہ سے. تو یہ زمین کی صفت بتائے گی. زمین ذات الصدع، آسمان ذات الرجع، یعنی مطر اور نبات کی بجائے آلٹرنیٹ لفظ لائے گئے ہیں اور اتنی خوبصورتی کے ساتھ ان کو آپس میں فٹ کیا گیا کہ خود کلام کے اندر ایک حسن پیدا ہو گیا. والارض ذات الصدع انہ لقول فصل، بے شک وہ کون؟ قرآن. لقول. اور ایک اور خوبی بھی آپ دیکھیں، ساری صورتوں کے شروع میں تو کائنات کی مثالیں اور پھر آخر میں قرآن کی بات ہوتی ہے ضرور. انہ، بے شک وہ قرآن، لقول، البتہ ایک قول ہے، ایک کلام ہے. قرآن کیا ہے؟ کلام ہے. جسے پیچھے آیا لقول رسول کریم، تو یہاں آیا لقول فصل، جدا کرنے والا. قول فصل، قول فیصل، یا فصل فاصل کے معنی میں آیا. فیصلہ کن، فیصلہ کن کیا ہوتا ہے؟ ڈسائسو. اور فصل کا ویسے معنی کیا ہوتا ہے؟ الگ ہونا، جدا ہونا. فلما فصل طالوت بالجنود، لشکروں کو لے کے الگ ہوا، جدا ہوا، چل پڑا. تو قرآن فیصلہ کر دینے والی بات ہے، بہت جچی تلی بات ہے. جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں نا دو ٹوک. دو ٹوک کیا ہوتا ہے؟ الگ الگ کر دینے والی، یعنی نہ ادھر نہ ادھر، بالکل واضح، کلیئر، طے شدہ. اب ایک طرف آسمان کی بات کی گئی، دوسری طرف زمین کی بات کی گئی، اور پھر کہا گیا کہ قرآن فیصلہ کن چیز ہے. تو ان کے آپس میں کیا ربط بنتا ہے؟ قول کا سما اور ارض سے کیا تعلق ہے؟ کہ ان دو کی قسمیں کھا کے قرآن کو سمجھایا جا رہا ہے، قرآن کی حقیقت واضح کی جا رہی. دیکھیے کہ یہاں صرف آسمان نہیں ہے، آسمان بارش برسانے والا. تو وحی بھی کیا ہوتی ہے؟ بارش کی طرح برستی ہے، کیونکہ بارش کیا کرتی ہے؟ زمین کو صاف کر دیتی ہے. اور قرآن کی جو بارش ہے وہ دلوں کو صاف کرتی ہے. اور اسی طرح والارض ذات الصدع، زمین کی قسم جو صدع والی ہے، یعنی اس میں سے پودے نکل آتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے؟ وہ حدیث یاد کر لیں جس میں آتا ہے نا کہ جو تعلیم میں لے کر آئے اس کی مثال ایسے ہے جیسے زور کی بارش ہوئی. تو ایک زمین ایسی تھی جس نے پانی کو اپنے اندر جذب کیا اور خوب سبزہ اگایا، اور پھر اس سے انسانوں نے کھایا اور پرند چرند نے، حیوانوں نے. اور کچھ زمین ایسی تھی جس نے پانی اکٹھا کر لیا تو دوسروں نے اس سے پی لیا. اور کچھ زمین ایسی تھی جس نے بس جھاڑ جھنکار اگا دی. تو قرآن فصل ہے، فیصلہ کن ہے. کچھ دلوں پہ اترتا ہے تو شاداب باغ بن جاتے ہیں وہ، اور اس سے بے شمار لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. یعنی ایسے انسان تیار ہوتے ہیں جو دوسروں کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، دوسروں کے لیے خیر اور بھلائی لانے والے، خود بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو سبزہ تو نہیں دے سکتے مگر پانی یعنی دوسری طرح کا فائدہ پہنچاتے ہیں جو پہلے سے کم درجے کا ہے.
لیکن ہے فائدہ ان میں بھی کچھ. اور تیسری قسم کے لوگ جھاڑ جھنکار، ان کا قرآن سننا اور نہ سننا برابر، وہ کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے. یہ قرآن فیصلہ کر دیتا ہے کس میں؟ لوگوں میں فیصلہ کر دیتا ہے، دنیا میں بھی. میں نے آپ کو بتایا نا کہ فصل بمانا فاصل ہے، فیصلہ کن. یہ کلام فیصلہ کر دینے والا ہے کہ کون کہاں کھڑا ہے. اب آپ یہاں سے یہ پڑھ کے نکلیں گے تو کچھ لوگ کیا ہوں گے، خود بھی خوب عمل کریں گے، دوسروں کو بھی جتنا ہو سکے سکھائیں گے. کیونکہ جو زمین جتنا اگاتی ہے اور ہر سال فصل لاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اس سے مخلوق فائدہ اٹھاتی ہے نا. کچھ لوگ اس سے کم درجے کا فائدہ، اپنی ذات کو تو کوئی فائدہ، عمل تو نہیں کیا لیکن کچھ علم اکٹھا کر کے پانی کی طرح رکھ دیا، کچھ اور لوگوں کو پلا دیا، خود نہیں عمل کیا، دوسرے لے گئے اس سے پانی، چلو وہ بھی کسی کام کے ہوئے. اور کچھ لوگ ایسے جنہوں نے کر کرا کے سب گنوا دیا، نہ صحیح پانی جذب کیا، نہ صحیح باغ اگایا، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ بیکار چیزیں اگ گئی. ایک ہوتی ہے نا خالی زمین، تو خالی زمین تو کیا چٹیل میدان ہے، سب کو پتا ہے کچھ نہیں. لیکن جب بارش ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اس میں ڈر تھا کہ گھاس اگ جاتی. اچھا بعض اوقات وہ گھاس جو ہے وہ نری مصیبت بن جاتی یا نہیں، وہ کانٹے اگاتے ہیں خام خا کے، وہ اور مصیبت بن جاتے ہیں. اللہ کے نزدیک انتہائی مبغوض ہیں وہ لوگ، انتہائی ناپسندیدہ ہیں کہ جو علم رکھنے کے باوجود عمل نہ کرے، جن کو علماء سو کہا گیا ہے، امت کے بدترین افراد. آپ دیکھیے کہ قرآن مجید کے شروع میں ہی بنی اسرائیل کی جب بات آتی ہے تو ان کے علماء کے اوپر اتنا سخت تنقید کا انداز ہوتا ہے، یعنی ان کے عوام کو اتنا برا بھلا نہیں کہا گیا جتنا علماء کی پکڑ. کیوں؟ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ نہ ہی پڑھتے تو اچھا تھا، جو ہلائی رہتے. نہیں، اس سے بھی کام نہیں چلتا، کیونکہ اگر قرآن پڑھیں گے نہیں تو فیصلہ کیسے کریں گے حق کو باطل میں اور اچھے برے میں. تو بات یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل نہ کرنا اور جیسے کا تیسا ہی رہنا، یہ اور بھی زیادہ بدترین چیز ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے خالی چٹیل میدان کے اوپر کانٹے اگائے، اور وہ نہ جانوروں کے کھانے کے ہیں اور نہ ہی کسی اور کے فائدہ پہنچانے کے ہیں. آگے زرعی کا لفظ آج پڑھیں گے کہ ایسے زہریلے کانٹے کے جن کے پاس جانور بھی نہیں جاتے، وہ بھی ڈرتے جاتے ہوئے. تو اس بات سے بہت زیادہ ڈرنا چاہیے کہ دین پڑھ کے ہم کانٹے نہ بن جائیں، کہ ہر ایک کو ستانے والے بن جائیں، ہر ایک کے لیے تکلیف کا سبب بنے. کیونکہ لوگ تو کیا سوچ کے پاس آتے ہیں کہ انہوں نے قرآن پڑھ لیا، یہ بہت جانتے ہیں، اور جب وہ ہمارا رویہ دیکھتے تو دور بھاگ جاتے ہیں کہ یہ کیسا قرآن پڑھا ہوا ہے. یعنی ہم لوگوں کو بھگانے والے نہ ہوں. تو انہ لقول فصل، یا تو آسمان بنے برسنے والا اور یا زمین بنے سبزہ اگانے والی، لیکن وہ نہ بنے کہ جو انسانوں کے لیے نقصان دہ ہو. والسماء ذات الرجع، آپ دیکھیے کہ آسمان نے اٹھایا پانی، چلا گیا وہاں، اس نے اپنے پاس نہیں رکھا، کیا کیا؟ لوٹا دیا، سارا برسا دیا. تو علم صرف اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ اسے کھا کے موٹے ہو جائیں اور بس، پھر کیا کریں؟ آگے دیں. اور اسی طرح والارض ذات الصدع، زمین نے بھی بیج پانی پی کے سب کچھ اندر ہی نہیں ہضم کر دیا، کیا کیا؟ باہر نکالا، سبزہ بنا، ورنہ تو کیا دلدل بنے، دلدل بھی بنتی ہے نا زمین. انہ لقول فصل، دیکھو آسمان کو کیا کر رہا ہے، دیکھو زمین کو کیا کرتی ہے، اور دیکھو لوگوں کو جو قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں، اور یہ قرآن ہی فیصلہ کر دینے والا ہے. انہ لقول فصل وما هو بالہزل، اور یہ کوئی ہنسی مذاق کی چیز نہیں. قرآن ایک سنجیدہ کلام ہے، ہنسی مذاق نہیں ہے. ہزل کا لفظی معنی ہوتا ہے لاغر اور دبلا کمزور ہونا. محزول کہتے ہیں اس شخص کو جو بہت ہی کمزور ہو. تو ہزل ایسے کلام کو کہتے ہیں جو سخیف ہو، کمزور قسم کا، جیسے شیلو باتیں، ہلکی ہلکی اتری باتیں ہوتی ہیں نا جو لوگوں کو محض جن کے میننگ لیس قسم کی، ایسے لوگوں کو ہنسانے کے لیے. کیسی باتیں ہوتی ہیں؟ مثلا عام طور پہ جو جوکس ہوتے ہیں اگر دیکھا جائے تو ان کے اندر کوئی ڈیپتھ نہیں ہوتی اور کوئی ان کا کوئی سینس نہیں ہوتی. بعض اوقات صرف کیا ہوتا ہے، ایک بات کو ادھر سے ادھر لگا دیا، ادھر سے ادھر لگا دیا، اور بس لوگوں کو ہنساتے رہے، خود بھی ہنستے رہے، اور شیلو قسم کی باتیں، میننگ لیس، یوز لیس قسم کی، نان سیریس ٹاک. فرمایا کہ وما ہوا بالہزل، یہ قرآن کوئی ہنسی مذاق کی چیز نہیں ہے، یہ کوئی نان سیریس چیز نہیں ہے، کوئی بے فائدہ نہیں ہے، بیکار نہیں ہے. کلام دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں اصلی شاعر جیسے علامہ اقبال ہیں، یا جن کے کلام میں کیا ہوتا ہے، ڈیپتھ ہوتی ہے، آپ پڑھتے رہیں تو آپ کو نئے نئے معنی سمجھ آئیں گے. اور کچھ شعراء کیسے ہوتے ہیں،
فضول قسم کی تک بازی کر کے، اور ان کا کلام پڑھ کر انسان ہنس سکتا ہے، حاصل کچھ نہیں ہوتا، یعنی صرف ایک تفریحی کلام ہوتا ہے نا، کہ کچھ لوگ آتے ہیں مشاعروں میں کیسی نظمیں پڑھتے ہیں جو لوگ ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہوتے جاتے ہیں، لیکن اگر اس کے بعد دیکھا جائے بھی کیا سیکھا، کیا ہاتھ آیا، کچھ بھی نہیں، بس وہ ایک وقتی دل بہلانے کا کھیل تھا، وہ کھیل ختم ہوا تو بات ختم۔ تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی لطیفے نہیں ہے، یعنی کوئی ایک جسے ہم کہتے ہیں نا جوکس یا لطیفے کی چیز۔ تو یہ قرآن کیا ہے؟ لقول فصل وما هو بالہزل، یہ قرآن فیصلہ کن چیز ہے، کوئی ہنسی مذاق کی اور لطیفے سنانے کی اور جوکس کی کتاب نہیں ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد انسان کو اپنے بارے میں اور اپنے طرز زندگی کے بارے میں ایک فیصلہ کن سٹیپ لینا ہوتا ہے کہ اب اسے کرنا کیا ہے۔ یہ نہیں کہ آئے دل بہلایا، اچھی اچھی آوازیں سنی، قرات کی، اور پھر جب محفل برخاست ہوئی تو بس بھول بھلا گئے کہ کیا پڑھا تھا، کیا سنا تھا، کیا سیکھا تھا۔ یہ ایسی چیز نہیں ہے، کیونکہ یہ قول ہے نا، کلام ہے۔ تو کلام عام طور پر جب ہم کسی کا بھی سنتے ہیں تو سننے کے بعد دو ہی چیزیں ہوتی ہیں نا، یا تو وہ کلام سن کے ہمارے دل پہ کوئی گہرا اثر ہوتا ہے اور ہماری زندگی بدل جاتی ہے، یا کسی کا کلام یا بات سن کے کیا ہوتا ہے، ہم وقتی طور پر بہت انجوائے کرتے ہیں، واہ واہ کرتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد چل دیتے ہیں اپنے اپنے گھروں، بھول بھلا گئے کچھ ہی عرصے میں کیا سنا تھا۔ تو یہ قرآن کیا ہے؟ فصل ہے، ہزل نہیں۔ انہم یکیدون کیدا، بے شک وہ چالیں چلتے پھر رہے ہیں، چال چلنا، اشارہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کی طرف۔ یقید کا لفظ ہے نا قید سے، جیسے آگے تدبیر قید کا لفظ ہے مفعول مطلق کے طور پر، اور مفعول مطلق میں جو تکرار ہوتی ہے نا، یہ مفعول مطلق کے طور پر جو آتا ہے مادے سے لفظ، یہ دراصل زور کا معنی ہوتا ہے اس میں، اور اس میں ایک تاکید کا معنی ہوتا ہے، اور کئی دن جو ہے واحد آ رہا ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہیں آپ کے مخالفین، اور ہر ایک اپنی اپنی چال چل رہا ہے، اور ہر ایک اپنی اپنی تدبیر کر رہا ہے۔ وَأَكِيدُ كَيْدًا، اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں، میں بھی ایک تدبیر کر رہا ہوں۔ وہ اپنی تدبیروں میں لگے ہوئے ہیں، میں بھی تدبیر کر رہا ہوں۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ، بس مہلت دے دو کافروں، امہلہم، مہلت دو ان کو، رویدا، تھوڑی سی، تھوڑی دیر، جس سورۃ آل عمران میں آتا نا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یہاں کس چال کی طرف اشارہ ہے؟ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں اتنا ستایا گیا کہ بالآخر جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو روز بروز بڑھتے ہی جا رہے ہیں، ختم نہیں ہو رہے، تو بہتر ہے کہ قصہ تمام کرو، تو انہوں نے آپ کے قتل کی چال یا تدبیر کرنی شروع کی۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ لِيَقْتُلُوكَ أَوْ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ لِيُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ بہت سے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک حتمی فیصلہ کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے۔ کسی نے کہا آپ کو قید کر دیا جائے، گھر میں باندھ دیا جائے اور بالکل کبھی نہ نکلنے دیا جائے، کسی نے کہا کہ آپ کو یہاں سے نکال دیا جائے، تو دوسرے نے کہا نہیں، اگر تم نکال دو گے تو وہ تو وہاں جا کے ڈیرا جما لیں گے اور ان کا دین اور پھیل جائے گا، پھر تمہیں پہ آ کے حملہ کریں گے، تو ان کو نکلنے نہ دو۔ کسی نے کہا قتل کر دو، تو پھر انہوں نے کہا کہ اگر قتل کیا تو جو قبیلہ قتل کرے گا اس کی تو شامت آ جائے گی، کیونکہ وہاں قبائلی نظام تھا۔ تو کہا جاتا ہے کہ شیطان انسانی شکل میں ان کے بیچ میں آیا اور اس نے ان کو ایک بڑی راہ سجھائی، اور وہ کیا تھی کہ ہر قبیلے کا ایک شخص آئے اور ایک گروپ کی شکل میں تلواریں اٹھا کر بیک وقت آپ پر حملہ آور ہوں اور آپ کے گھر کے باہر بیٹھ جائیں، اور جب آپ تہجد کے لیے نکلتے ہیں تو رات کے پچھلے پہر اچانک حملہ آور ہوں، اور پھر بنو ہاشم کس کس کو پکڑیں گے، سب پہ خون بہا جو ہے وہ تقسیم ہو جائے گا، اور اس طرح معاملہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو بہرحال جب وہ یہ چال چل رہے تھے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی کہ آپ اب خاموشی سے نکل جائیں، اور جب رات کے پچھلے پہر آپ نکلے یہ پڑھتے ہوئے وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون، یہ سب آپ کے گھر کا گھیرا کر کے بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ نکلے اور ان میں سے کسی کو خبر نہ ہوئی، اور خاموشی کے ساتھ آپ مکہ سے باہر چلے گئے حضرت ابوبکر کے ساتھ۔ پھر وہاں کیا ہوا؟ کھلا غار تھا، غار کا کوئی دروازہ ہوتا ہے، گیٹ ہوتا ہے کوئی، کھلا غار، اس میں تھے وہ، اور حضرت ابوبکر بہت سخت گھبرا گئے جب وہ قریب آ گئے تھے کہ اب تو وہ پہنچ ہی گئے ہمارے سر پہ، اب تو ہم پکڑے جائیں گے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
ان کو ہٹا دیا وہاں سے، اور بعض روایت میں آتا ہے جالا بن گیا تھا اور اس طرح کی چیزیں. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، جب آپ سفر کر کے جا رہے تھے آپ ان کی کوششیں دیکھیں، ہر طرف انہوں نے یہ نہیں کہ ایک طرف، انہوں نے ہر طرف اپنے گھڑ سوار دوڑا دی. اور سراقہ بن مالک آپ کے پیچھے تک پہنچ گیا، اور جب اس کا گھوڑا 2 دفعہ دھنسا، کہاں سے اللہ نے ان کو نکالا؟ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا. اور اللہ کی چال کیا تھی، اللہ کی تدبیر کیا تھی کہ یہ سب یہیں نامراد ہوں. آپ مدینہ پہنچے، اور مدینہ پہنچنے کے بعد کیا ہوا، صرف 1 سال کے بعد یعنی 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی، اور ان میں ان کے 70 سردار مارے گئے. ان کی ساری جو ہائی کمان تھی وہ سب اڑ گئی. یہ تھی اللہ کی چال. وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ. مہلت دے دو کافروں کو. أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا. تھوڑی سی مہلت اور، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ حالات اتنے تنگ ہو جاتے ہیں کہ انسان گھبرا اٹھتا ہے کہ یہ امتحان کب تک ہوگا، کیسے ہوگا، کب یہ مشکل آسان ہوگی. تو اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے، تھوڑی دیر بس اور ہے، یہ سب اپنے کیے کا پائیں گے. اور مہل اور امہل ایک باب تفیل ہے اور ایک باب افعال ہے، دونوں میں مہلت کا لفظ ہے. اردو میں بھی آتا ہے مہلت. اور کل محل کیا ہے، تیل کی تلچٹ، وہ بھی کیا ہوتی ہے، ٹھہری بھی ہوتی ہے، یعنی تھوڑا سا اور ٹھہر جاؤ. جب آپ تیل مثلا کہیں بہاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، وہ تلچٹ نیچے بیٹھ جاتی ہے نا، وہ چلتی نہیں ہے ساتھ، وہ دل رک جاتی ہے. تو وہ بھی ایک طرح سے ٹھہرنا ہی ہوتا ہے. تو امہلہم رویدا. رویدا کا لفظ نا رے واو دال سے ہے، رود کا لفظ ہے. اس سے کئی لفظ نکلتے، جیسے ارادہ یریدو، ارادہ بھی نکلتا ہے اس سے. پھر اس سے راوتہ کا لفظ بھی پڑھا سورۃ یوسف میں آپ نے، میں نے اس کو بہکایا، داؤ لگانے کے لیے بھی آتا ہے. رود آہستہ چلنے کے لیے بھی آتا ہے. تو امہلہم رویدا، اور یہاں یہ تصغیر میں آیا. ارود کی تصغیر ہے. تصغیر کیا ہوتی ہے، مثال دیں، چھوٹا کرنا. مثال دیں کوئی تصغیر کا کوئی صیغہ بتائیں. انس سے انیس، اور حسن سے حسین، اور عبد سے عبید، بہت ساری چیزیں ہیں اس میں. ٹھیک ہے، تو یہ روید جو ہے نا، یہ اسی طرح عبید ہی کی طرح یہ ہے تصغیر کا صیغہ. اسم تصغیر آپ نے پڑھا ہے جو بھول چکے ہیں، لیکن یہ کہ میں بھی آپ کو یاد کراتی رہوں گی جب تک چل رہا ہے کام. فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا. تو مہلت دے دو ان منکرین کو، مہلت دو ان کو. اب آپ دیکھیں 2 دفعہ ایک بات آئی، تکرار ہے. مہلت دے دو، ڈھیل دے دو، تھوڑا سا اور رک جاؤ. یہ اللہ کی چال کا شکار ہو کر رہیں گے. تلاوت. ایک اور جگہ پر بھی آتا نا، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون واملی لہم ان کیدی متین. یہ اللہ کا طریقہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کاموں کو ایک دم نہیں کرتا. اللہ کے ہاں جلد بازی نہیں جیسے ہم انسانوں میں. ہم کیا چاہتے ہیں، فوری نتیجہ نکلے، فوراً فیصلہ ہو جائے. تو بات یہ ہے کہ ہم جلدی کرتے ہیں کہ فوراً چیزیں ہو جائیں. اللہ کا اپنا ایک طریقہ ہے، اور جو اللہ کا طریقہ ہے وہی بہترین طریقہ ہے. اور ہر کام میں اس کے ایک حکمت ہے. اور دین کے معاملے میں خاص طور پر صبر کی بہت ضرورت ہوتی ہے، اور ٹھہر ٹھہر کے چلنے کی ضرورت ہوتی ہے. Quran vocabulary 100%. The best application to understand Quran. Study with flashcards. Word list. Learn 25% of Quran vocabulary in 7 days. Multiple MCQs to practice and test vocabulary. Single choice. Multiple choice. True, false. Bookmark difficult words. Study wrongly answer words. Test your skills. 12 essential grammar lessons at Learn Quranic Grammar. You can select number of word to study from bookmarks. Select number of times wrongly answered words for study. Test your skills with multiple choice flashcard, true, false, matching words and single choice MCQs. Grammar lessons are available in PDF format. Native Quranic and Urdu fonts. Available at Google Play and Apple App Stores. Download it today to contribute in the Islamic Apps Development Project. Quran vocabulary 100% in Urdu. Visit smartappsweb.com.